نہیں آتی؟ مسجدیں مسمار ہو رہی ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ بیٹیوں کی آبروئیں لٹ رہی ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ کیوں اللہ کی مدد نہیں آتی؟ کیوں اللہ کی امداد نہیں آتی؟ اللہ اکبر! ہر انسان بڑی سوالیہ نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کے خدا کی مدد کا منتظر ہے۔ بچے خدا کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں، جوان خدا کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں، بوڑھے خدا کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں۔ بلکہ کبھی کبھی جب امداد کے اندر تاخیر ہو رہی ہے تو انسان کا عقیدہ کہیں متزلزل، کہیں مزمزم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کبھی جوان یہ سوچتے ہیں کیا یہ امداد کے واقعات ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود جو گلزار ہو گئی تھی، حضرت اسماعیل پر جو چھری چلنے کو تیار نہ تھی، جناب یوسف کو مصر کے قید خانے سے نکال کر جو مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا تھا، جناب ایوب کو جو بیماری سے شفا عطا کی گئی تھی، یا معاذ اللہ یہ کسی وائز اور کسی خطیب کا گڑا ہوا افسانہ تو نہیں؟ یاد رکھیں یہ حقائق ہیں، نہ کوئی افسانہ ہے، نہ کسی خطیب کی خطابت کی جلانیاں ہے، بلکہ حقائق ہیں، اور ان سب کو قرآن مقدس میں بیان کیا ہے۔ اور جس چیز کو قرآن بیان کر دے پھر مزید اس کے لیے ہمیں کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ اپنی غربت کے خاتمے کے لیے اللہ کی مدد چاہتے ہیں، اگر ہم اور آپ اللہ اکبر یہ رسوائی سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد چاہتے ہیں، اگر اللہ کی امداد چاہتے ہیں، تو میرا اللہ کل جس طریقے سے مدد کرنے پر قادر تھا آج بھی وہ اسی طرح مدد کرنے پر قادر ہے، اور اللہ کی مدد بالکل آئے گی، اور اللہ کی مدد بالکل آ سکتی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ لیکن یاد رکھنا اللہ کی مدد فاسق و فاجر کے لیے نہیں آتی، اللہ کی مدد منافقوں کے لیے نہیں آتی، اللہ کی مدد کافروں کے لیے نہیں آتی، اللہ کی مدد ہمیشہ نبی کے وفاداروں کے لیے آیا کرتی ہے، اللہ کی مدد کا نزول ہمیشہ وفاداروں کے لیے ہوا کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اٹھتے ہوئے جنازوں پر اگر خدا کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے دل کے اندر ٹٹولنا ہوگا، ہمارے دل میں اللہ کے رسول کی وفاداری کتنی ہے، ہم حضور کے وفادار کتنے ہیں۔ اللہ اکبر! اگر بیٹی کی لٹتی ہوئی آبروؤں پر ہم اللہ کی مدد کے منتظر ہیں، مسجدوں کے مسمار ہونے پر اللہ کی امداد کے منتظر ہیں، ہمیں ٹٹولنا ہوگا ہم اللہ کے رسول کے وفادار کتنے ہیں۔ اس لیے کہ اگر بدر میں 313 کی امداد کے لیے ہزاروں فرشتوں کو لے کر روح القدس نازل ہوتے ہیں تو وہ رسول کے غداروں پہ نازل نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ نبی کے وفاداروں پہ نازل ہوئے تھے۔ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کربلا میں خدا کی مدد تھی تو غداروں کے ساتھ نہیں تھی بلکہ وفاداروں کے ساتھ تھی۔ ابراہیم پر نار نمرود گلزار ہوئی تھی تو جناب ابراہیم نے مکمل طور پر وفا کا حق ادا کیا تھا، تب اللہ کی مدد نازل ہوئی تھی۔ اب ہمیں یہاں پر صرف اتنا فیصلہ کرنا ہے، تحفظ ناموس رسالت کے نام پر ہزاروں کی تعداد میں جمع ہونے والوں، یہ بات پہلے میں بالکل واضح کر دوں، یہ مجمع نہ امین القادری کے نام پر آیا ہے، یہ مجمع نہ حضرت محبوب گوہر کے نام پر آیا ہے، نہ یہ مجمع خطبہ اور علماء کے نام پر آیا ہے، یہ مجمع صرف اور صرف مصطفیٰ جان رحمت کی ناموس کے نام پر آیا ہے، کے نام پر آیا ہے۔ واللہ مسلمان اپنے نبی کا اتنا وفادار ہے کہ اگر مرنے والے کو نبی پاک کے نام پہ اٹھایا جائے تو مرنے والا بھی حضور کے نام پہ اٹھ کے کھڑا ہے۔ اس لیے کہ حضرت پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے۔ تحفظ ناموس رسالت، ان سے حضور تاج الشریعہ حضرت مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، اور میرے امام تو کئی حدیثوں کا نچوڑ پیش کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں یہ کہ یہ کائنات بھی بنی اور سجی ہے تو صرف ان کے لیے، ورنہ خدا کو زمین اور آسمان بنانے سے غرض کیا تھی؟ جب یہ زمین
ہوتی ہے، اللہ کی مدد کبھی غداروں پر نہیں آتی۔ اب اگر خدا کی مدد چاہتے ہو تو پہلے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو رسول اللہ کا وفادار بنا کر پیش کرنا پڑے گا۔ جلسوں میں وفا کی قسمیں کھانے سے اللہ کی مدد نہیں آئے گی، کانفرنسوں میں فدا کا امی و ابی کا جلسہ لگانے سے اللہ کی مدد نہیں آئے گی، صرف نعرے کے طور پہ لبیک یا رسول اللہ کہنے پر اللہ کی مدد نہیں آئے گی، صرف درد بھری تحریروں کو لکھ کر پڑھ کر آنسو بہانے سے اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اب یہاں سے لے کے وہاں تک اس ہزاروں کے مجمع سے کہنا چاہتا ہوں، اگر اپنے آپ کو نبی کا وفادار سمجھتے ہو اور حضور کی ناموس کو تحفظ دینے کے لیے آئے ہو، ناموس رسالت کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے آئے ہو، مطلب یہ ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی عزت کی حفاظت کریں گے، اسی لیے آپ آئے ہیں۔ لیکن اب میں یہاں پر آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ قوم اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کیسے کر سکتی ہے جس نبی کے والدین کے نام ان لوگوں کو پتہ نہ ہو، جس قوم کو اپنے نبی کے ماں باپ کا نام پتہ نہ ہو، وہ قوم اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کیسے کرے گی؟ جس قوم کو اپنے نبی کی بیویوں کے نام پتہ نہ ہو، وہ قوم اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کیسے کرے گی؟ جس قوم کو اپنے نبی کی ولادت اور وصال کی جو ہے وہ تاریخ کے متعلق مکمل طور پر معلوم نہ ہو، وہ قوم اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کیسے کرے گی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج پوری دنیا جو رسول اللہ پر بھونک رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا جانتی ہے مسلمانوں کا تعلق ان کے رسول سے صرف ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح رہ گیا، ان کا رسول اللہ سے تعلق کیا رہ گیا ہے؟ جو قوم اپنے نبی کے نام پر فجر کی نماز میں 10 منٹ کی نیند قربان نہیں کر سکتی، وہ قوم اپنے نبی کے نام پر جان کیا قربان کرے گی؟ اللہ اکبر! دنیا سمجھ چکی ہے سارے معاملے کو، دنیا سمجھ چکی ہے ساری بات کو، اس لیے وہ لوگ بہت بے باکی کے ساتھ بھونک رہے ہیں۔ ورنہ پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا تو آج بھی وہی ہے، بلکہ آج تو مسلمان پوری دنیا میں 250 کروڑ ہے۔ آخر عمر ابن خطاب کے دور میں تو مسلمان مٹھی بھر تھے، اس دور میں کوئی رسول اللہ کی توہین کا کیوں سوچ نہیں سکتا تھا؟ آخر صلاح الدین ایوبی کے دور میں کیوں مسلمانوں کے درمیان کوئی رسول اللہ کی توہین کا سوچ نہیں سکتا تھا؟ آج کیوں توہین کے جو سستی شہرت جاتا ہے وہ رسول اللہ پہ بھونکنے لگتا ہے، وہ حضور کی توہین اور بے ادبی کرنے لگتا ہے؟ اس لیے کہ پتہ ہے اس قوم کو رسول اللہ کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ کیا میں اتنے بڑے مجمع سے سوال کرنے کا حق نہیں رکھتا کہ تم نبی کی عزت کو تحفظ دو گے؟ محمد رسول اللہ کا مطلب ہی بتا دو کیا ہے۔ جس قوم کو محمد رسول اللہ کا مطلب نہ پتا ہو، وہ قوم اپنے نبی کی عزت کو کیا تحفظ فراہم کرے گی؟ اے میری قوم کے جوانوں، آج بھی پوری دنیا کے اندر 250 کروڑ کلمہ پڑھنے والے بستے ہیں۔ صرف ہم رسول اللہ کے سچے وفادار ہو جائیں، پھر دیکھو انقلاب کیسے آئے گا۔ اور واللہ ہمارے رسول کی شان وہ ہے کہ اللہ نے ایسی شان نبیوں میں بھی کسی کو عطا نہیں فرمائی، فرشتوں میں بھی کسی کو عطا نہیں فرمائی، جو مقام اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا ہے۔ میں بہت اختصار سے کام لیتے ہوئے عرض کروں گا، اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ سنیوں کے اسٹیج سے لوگ کہتے ہیں نبی کا سے عشق کرو، نبی سے عشق کرو، نبی سے عشق کرو، نبی سے عشق کرو، تو نبی میں رکھا کیا جو کہتے ہیں نبی سے عشق کرو؟ میں نے کہا واللہ میرے نبی کے اندر جو رکھا ہے وہ کسی میں نہیں رکھا ہے، اس لیے کہ سب سے مخلوق پیار کرتی ہے، میرا نبی وہ ہے جس سے خالق بھی پیار کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جس کا مشتاق خداوند قدوس ہو۔ حضرت مولانا جمیل الرحمان کہتے ہیں کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اور جو دین کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف
دیدار ہے دیدار تمہارا۔ حضور سے وفا کی بات آئی ہے تو دو باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ پہلی چیز، حضور سے ہم عشق کیوں کرتے ہیں، حضور سے محبت کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اور یاد رکھنا پہلی چیز تو یہ، ایمان کے لیے حضور سے عشق کرنا ہم پہ فرض ہے۔ حضور سے عشق کے بغیر ایمان ہو ہی نہیں سکتا، ایمان کا تصور نہیں ہو سکتا۔ حضور سے عشق کرنا ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ بلکہ میرے آقا نے تو یہاں تک فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہ مجنون، جب تک تیرے عشق رسول کو دیکھ کر لوگ تجھے پاگل نہ کہنے لگے اس وقت تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ میں یہاں پر دو باتیں کرنے چلا ہوں۔ نمبر ایک، حضور سے عشق کیوں کرتے ہیں، نوجوانوں کی خاص توجہ، کیوں محبت کرتے ہیں، کیوں پیار کرتے ہیں؟ نمبر ایک، حضور ہیں ہی ایسے، حضور ہیں ہی ایسے کہ جو دیکھے عشق کرنے پر مجبور ہو جائے، جو دیکھے پیار کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ میں یہاں اپنے نوجوان علماء سے کہوں گا، کہ میرے مخدوم لوگوں سے کہوں گا، آج دنیا اگر رسول اللہ پر بھونک رہی ہے تو اس پہ قصوروار کہیں نہ کہیں ہم بھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ کی سیرت کو صحیح طور پر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا۔ اگر ہم نے حضور کی سیرت لوگوں کے سامنے پیش کی ہوتی تو شاید یہ دن ہمیں دیکھنا نہیں پڑتے، کم از کم پڑھے لکھے لوگ تو ایسی بات نہ کرتے۔ بہت معذرت کے ساتھ اگر میرے جملے آپ کو غلط لگے تو مجھے معاف کر دینا، معافی کا خواستگار ہوں۔ ہم نے اپنے پیروں کا تعارف کرانے کے لیے تو درجنوں ہزاروں جلسے کر دیے، اور جو کرامتیں نہیں کی وہ بھی گڑھ گڑھ کے پیش کی۔ ہم نے باپ دادا اور اپنے خاندانوں کی تعریف کے لیے ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا دیا، لیکن اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچو، جتنے جلسے، جتنی محفلیں، جتنی ایڑی سے چوٹی تک کا زور ہم نے اپنے پیروں، اپنے باپ داداؤں اور دیگر گردن شاہ گلی کے الگ الگ محلے کے پیر فقیروں کے لیے ہم نے جو کوششیں کاوشیں کی ہے، کیا اتنی کاوشیں ہم نے رسول اللہ کی سیرت کو پیش کرنے کے لیے بھی کی ہے؟ اگر کی ہے تو آپ کی عظمتوں کو سلام ہے، اور اگر نہیں کیا ہے تو بتاؤ قصوروار کون ہے؟ واللہ اپنے نبی ہیں ایسے، اگر کافر بھی ان کو دیکھ لے تو ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے۔ بس اختصار کے ساتھ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، میرے جملے ترک لگے، میں پہلی مرتبہ بھاگلپور ضلع میں آیا ہوں، مجھے نہیں پتا یہاں کے لوگوں کا مزاج کیا ہے، لیکن میرے دل پر جو گزرتی ہے میں کہہ دیتا ہوں۔ واللہ جب میں گفتگو کرتا ہوں تو میرے ذہن میں ٹارگٹ کے طور پر کوئی شخصیت نہیں ہوتی، اس لیے کہ شخصیتوں کو ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو میں غیبت سمجھتا ہوں، اور غیبت کو میں حرام سمجھتا ہوں۔ لیکن بتاؤ، اگر ہمارے بچوں کو رسول اللہ کے ماں باپ کا نام نہیں پتا ہے تو میلاد کے جلسے ہم نے کتنے کیے، لیکن اس میں پھر ہم نے کیا کیا ہے؟ رسول اللہ کے معجزات اگر نہیں پتا تو میلاد کے جلسے میں معجزات نہیں بیان ہوگے تو پھر کس میں بیان ہوں گے؟ اگر حضور کی 11 بیویوں کے نام ہمارے جوانوں کو نہیں پتا تو ذمہ دار کون ہے؟ ہم نے کیوں نہیں بیان کیوں ازواج پاک کے نام؟ اگر ایسا نہیں کیا تو اللہ کی عدالت میں کل خطبہ کو بھی کھڑے ہونا ہے، علماء کو بھی کھڑے ہونا ہے، ان عوام کو بھی کھڑے ہونا ہے۔ حضور کے نام پہ جتنا ہم نے کھایا ہے اتنا کوئی نہیں کھاتا، اس لیے کہ ہمارا تو عقیدہ ہی یہی ہے۔ میرے دادا مرشد کہتے ہیں، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ کوئی کسی کے در کا کھاتا ہے، کوئی کسی کے در کا، ہم تو کھاتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت۔ ہماری نسلیں پل رہی ہیں ان کے ٹکڑوں پر، ہم یہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم پل رہے ان کے ٹکڑوں پر، اور یہاں بھی پل رہے ہیں وہاں بھی پلتے رہیں گے۔ میرے امام کہتے ہیں، آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چڑچڑیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ حضور ہیں ہی ایسے۔ چلے بات کر لیتے ہیں جو دیکھے عشق کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ توجہ آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں،
توجہ، جو دیکھے عشق کرنے پہ، مومن کافر کی بات نہیں کرتا، مسلمان اور غیر مسلم کی بات نہیں کرتا، جو دیکھ لے گا وہ عشق کرنے مجبور ہو جائے گا، اور جو نہ دیکھے کم از کم وہ صحیح سیرت سن لے گا تو عشق کرنے میں مجبور ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، یہ رسول اللہ کی پہلی زوجہ ہے جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے۔ اب آپ غور سے سنتے جانا، اپنی بہنوں کی بھی توجہ، میری ماں اور بہنوں، اپنے بچوں کو سوتے وقت کتے بلی طوطا مینا کی کہانی نہ سناؤ، پنکی پنکی ببلو ٹبلو کی کہانی نہ سناؤ، گوٹو پتلو کی سیریل مت دکھاؤ، بلکہ اپنے بچوں کو سوتے وقت رسول اللہ کے معجزات بتاؤ، اپنے بچوں کو جو ہے وہ کہانی قصے کے طور پر حضور علیہ السلام کی سیرت کے واقعات بتاؤ، حضور کی سخاوت، حضور کی شجاعت، حضور کا حسن، حضور کا علم، حضور کا اختیار، حضور کا حاضر و ناظر ہونا، ماں اپنے بچوں کو پلا دے تاکہ دنیا کی کوئی طاقت میرے نبی کا عشق ہمارے بچوں کے سینے سے چھین نہ سکے۔ اللہ اکبر۔ اگر کافر بھی حضور کی سیرت صحیح طور پہ معلوم کر لے، پڑھ لے، سن لے، تو وہ بھی عشق کرنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، مالدار اتنی تھی، دولت اتنا ان کے پاس دولت اتنی موجود تھی کہ اللہ اکبر، مکے والے ان کو ملکہ تجار کے نام سے جانتے تھے، یعنی وہ پورے مکہ المکرمہ کی ملکہ کہلاتی تھی، بلکہ ان کو ملکۃ العرب بھی کہا گیا ہے، عرب کی ملکہ بھی کہا گیا ہے۔ حسن بھی تھا، جمال بھی تھا، نسب بھی تھا، مال بھی تھا، لیکن ہوتا یہ تھا عورت تو عورت ہوتی ہے، عورت بڑی کمزور ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ خدیجہ الکبریٰ کا مال جو ہے، اللہ اکبر، خدیجہ الکبریٰ کا مال جب لوگ تجارت کے لیے لے کر جاتے تو ان کے ساتھ چیٹنگ کر لیتے، ان کا مال ہڑپ کر لیتے، ان کا مال کا نقصان کر دیتے اور اپنی جیب بھر کر بھاگ جاتے۔ خدیجہ کو فکر ہوئی کہ کوئی مجھے ایسا ایماندار ملنا چاہیے، ایسا دیانت دار ملنا چاہیے کہ جو میرا مال تجارت لے جائے اور پھر وہ پوری دیانت داری کے ساتھ جو ہے وہ میرا کام کر سکے۔ اب دل سے سننا، خدیجہ الکبریٰ نے اپنی سہیلی نفیسہ سے مشورہ کیا۔ نفیسہ، مکے میں تو اتنے اوباش لوگ ہیں، ایسے گنڈے لوگ رہتے ہیں، ماؤں کے ساتھ زنا کرنے والے، ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرنے والے، بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے، جانوروں کے ساتھ بدی کرنے والے، اس ماحول کے اندر کس سے خیر کی امید کی جا سکتی ہے؟ نفیسہ نے نشاندہی کی، ابو طالب کا بھتیجا ہے، اللہ اکبر، عبداللہ کا بیٹا ہے، اللہ اکبر، اس کا نام محمد ہے، کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ لوگ اس کے تقوی کی قسم کھاتے ہیں، لوگ اس کی پرہیزگاری کی قسم کھاتے ہیں۔ خدیجہ، اگر اپنا مال تم اس کے حوالے کر دو، یقین سے کہتی ہوں کہ وہ امانت دار بھی ہے، وہ دیانت دار بھی ہے، وہ سچا بھی ہے، وہ صادق و امین بھی ہے، لوگ اس سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اہل مکہ اس کے تقدس پہ قربان جاتے ہیں۔ خدیجہ نے اب تک میرے آقا کو دیکھا نہیں تھا، جناب ابو طالب سے گزارش کی آپ اپنے بھتیجے کو بھیجیں اور کسی طریقے سے میرے مال کی حفاظت کروا دیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی مرتبہ جب مال تجارت کو لینے کے لیے خدیجہ کے گھر پر آتے ہیں گفتگو کرنے کے لیے، اب ذرا کئی کتابوں کا، اتنے مجموعہ سیرت کی کتابوں کا ایک ساتھ نچوڑ کر اس واقعے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ خدیجہ فرماتی ہے کہ مکے میں میرا گھر ایسے مقام پر تھا، نہ سورج نکلتے وقت نہ سورج ڈوبتے وقت اس کی کرنیں میرے گھر میں کبھی نہیں آتی تھی۔ سمجھنے کی کوشش کرنا میرے بھائیوں، جیسے ہندوستان میں اگر کسی کا مکان کا دروازہ شمال یا جنوب کی طرف ہوگا تو سورج نکلتے وقت یا سورج ڈوبتے وقت کبھی سورج کی کرنیں دروازے سے اس کے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ کب داخل ہوتی ہے؟ یا تو گھر مشرق کی طرف ہو یا تو مغرب کی طرف ہو۔ مشرق کی طرف ہوگا تو نکلتے وقت تو سورج کی کرنیں داخل ہوگی، مغرب کی طرف ہوگا تو ڈوبتے وقت سورج کی کرنیں داخل ہوگی۔ خدیجہ کہتی ہے، سیدہ خدیجہ، کہ میرا گھر مکے میں ایسی مقام پر تھا اور دروازہ اس طرف تھا کہ نہ سورج نکلتے وقت میرے گھر کے دروازے سے سورج کی کرنیں آتی تھی، نہ ڈوبتے وقت سورج کی کرنیں
نظریں آتی تھی. فرماتی ہے ایک مرتبہ میں اپنے دروازے کی طرف پیٹ کر کے اور دیوار کی طرف چہرہ کر کے کسی کام میں مصروف تھی تو میں نے اچانک دیکھا کہ سورج کی کرنیں میرے گھر کے دروازے سے میرے گھر کی دیوار پر پڑی. تو میں نے حیرت سے سوچا کہ آج سورج نکلا کدھر سے ہے, آج سورج نکلا کدھر سے ہے کہ میرے گھر میں سورج کی کرنیں آ رہی ہے. یہ جو محاورہ سنتے ہو نا کہ سورج کدھر سے نکلا, یہ سیدہ خدیجہ کے جملے کی خیرات ہے. سورج کدھر سے نکلا اس لیے کہ وہ بہت بڑی شاعرہ بھی تھی. انہوں نے کہا کہ سورج نکلتے ڈوبتے وقت میرے گھر کے دروازے سے کبھی کرنیں نہیں آتی تھی. میں دیوار کی طرف رک کر کے چلا دروازے کی طرف پیٹ کر کے کام کر رہی تھی, سورج کی کرنیں پڑی تو میں نے سوچا سورج کدھر سے نکلا. جب میں پلٹ کر دیکھتی ہوں تو میں حیران ہوں کہ سورج نہیں تھا, وہ تو ایک خوبصورت جوان تھا. وہ تو خوبصورت جوان تھا جس کے چہرے سے کرنیں میرے دروازے سے میری دیوار پر پڑ رہی تھی. میں حیران تھی کہ مکے میں کوئی اتنا کوئی خوبصورت بھی ہو سکتا ہے جس کے چہرے کی کرنیں دیواروں کو منور کرتی ہو. یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے میرے جوانوں. شمائل ترمذی میں مولا کائنات سے روایت موجود ہے کہ جب اللہ کے رسول دیواروں کے سامنے کھڑے رہتے تو دیواروں کا عکس مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کے اندر نظر آیا. اس خوبصورتی کا اندازہ کرو, اس خوبصورتی کا اندازہ کرو کہ حضور کے چہرے کے اندر دیواریں نظر آتی تھی. اور سورج اور چاند اگر اس کے سامنے حضور کھڑے ہو جاتے تو سورج اور چاند حضور کے چہرے میں تیرتے نظر آتے. اتنے خوبصورت تھے. میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں سنیو تمہیں کیا پتا عشق کی بات ہم نے کی ہے, اپنا نبی وہ نبی ہے. صحابہ کہتے ہیں اگر اللہ قرآن نازل نہ بھی کرتا تو میرے نبی اتنے خوبصورت تھے کہ صرف لوگ حضور کا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے. حضور تھے اتنے خوبصورت, اتنے حسن والے. اما خدیجہ کہتی میں نے پہلی بار دیکھا, وہ کہتی میں تو سب کچھ ہار گئی, میں تو ان کے سامنے سرنڈر ہو گئی. میں نے پوچھا آپ کون ہے تو بہت سادگی اور معصومیت سے کہا میرا نام محمد ہے, میں عبداللہ کا بیٹا ہوں. جناب ابو طالب نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تمہارے گھر آؤں اور تم سے بات کروں. خدیجہ کہتی ہے جو بھی تاجر آتا تھا میں اس سے ساری باتیں طے کرتی تھی, لیکن یہ پہلا تاجر تھا میں نے کچھ بات نہیں کی. وہ جو کہتے جاتے تھے میں صرف ہاں ہاں کہتی جاتی تھی, وہ جو کہتے جاتے تھے میں ہاں ہاں کہتی جاتی تھی. خدیجہ تم ہاں کیوں نہ کہتی, ان کے سامنے تو عرب کے بڑے بڑے فصحا کی حالت یہ ہے. میرے امام کہتے ہیں فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں دبے نچے. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں دبے نچے. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان. تکبیر اور بلند آواز سے نعرہ رسالت. اصلاح معاشرہ کانفرنس تحفظ ناموس رسالت حضرت مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ. ان کی گفتگو سن کر عرب کے فصحا کا حال یہ ہوتا کہ منہ میں زبان نہیں, اس لیے کہ جس کے منہ میں زبان نہ ہو کم سے کم وہ آنکھوں سے یوں تو کرتا ہے نا, سر تو ہلاتا ہے نا. لیکن حضور کی بات سن کر کے اثر یہ ہوتا تھا کہ لوگ سر ہلانا بھی بھول جاتے تھے. ایسا لگتا تھا جیسے اس کے جسم سے جان ہی نکل گئی. یہ فساد کا حال تھا, یہ فصیح و بلیغ تھے. اس طریقے سے حضور افصح العرب تھے. پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ اللہ نے آپ کو فساد دی تھی. تو خدیجہ کہتی تھی بس میں ہاں ہاں کرتی رہی اور سارا معاملہ طے کر کے وہ کیا گئے کہ میرا چین گیا, میری نیند گئی, میری کیفیت یہ ہو گئی کہ میں سوچتی تھی مکے میں کوئی اتنا متقی ہے کہ جو کسی پر نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا, مکے میں کوئی اتنا پرہیزگار ہے. آخر میں نے اپنے غلام میسرہ سے کہا میسرہ اس محمد کے ساتھ مال تجارت لے کر تم کو جانا ہے, اب دھیان سے سنتے جانا. میسرہ سے کہا
तुम को जाना है। लेकिन मैसरा जब भी हम माल लेकर के बेचते थे तो हम यही कहते थे माल का ध्यान रखना, पैसों का ध्यान रखना, माल का ध्यान रखना, पैसों का ध्यान रखना। लेकिन मैसरा आज जब तुम मोहम्मद के साथ जा रहे हो, मुझे माल की कोई परवाह नहीं, बस तुमने मोहम्मद का ध्यान रखना और तुमने करना एक काम ये है, मैं अपने लहजे में बात कर रहा हूँ, तुमने करना एक काम ये है, मोहम्मद के ऐब गिनते रहना है, मोहम्मद के ऐब नोट करते रहना है। मोहम्मद में ऐब कितने हैं? रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली बात तो ये अर्ज करूं, जब भी आका का नाम लिया जाए अलकाब व आदाब के साथ लिया जाए, लेकिन जनाबे खदीजा के जज्बात बयान करने के लिए मुझे उनके मिन नौन जुमलों को कहीं कहीं नकल करना पड़ेगा ताकि अंदाजा हो कि खदीजा चाहती क्या थी। कहती है खदीजा मोहम्मद के ऐब तुमने गिनना है, मैं सरा तुमको उनका ख्याल करना है। अब अल्लाहु अकबर, काफिला रवाना होता है, मलकाए तुज्जार का काफिला रवाना होता है, मक्के के ताजिरों का काफिला भी साथ साथ जाता है और फिर उसके बाद मैसरा गुलाम भी साथ साथ जाता है। अल मुख्तसर ये जब वो काफिला वापस आता है तो खदीजा अपनी सहेली नफीसा को लेकर अपनी टेरिस पर बैठ जाती है और टेरिस पर बैठ करके आने वाले काफिले के मंजर को देखती है। तो खदीजा ने पहला नजारा क्या देखा? वो काफिला जो दूर से आ रहा था, गर्द गुबार की वजह से सारा काफिला छुपा था, सिर्फ ये लगता था कि कुछ आ रहा है। ऊंटों के, खच्चरों के, घोड़ों के पैर की धूल ने पूरे काफिले को छुपा रखा था। उस पर अरब की चिलचिलाती हुई धूप थी, लेकिन उस गर्दो गुबार में सबके चेहरे छुपे थे। अगर दूर से किसी का चेहरा धूल में भी चमक रहा था तो आमिना के लाल का चेहरा था तो धूल में भी चमकता हुआ। धूल में भी हुजूर का चेहरा चमक रहा था और बताया जा रहा था जब आसमान के चांद और सूरज को धूल मुतासिर नहीं कर सकती तो आफताब नबूवत और महताब रिसालत को धूप कैसे मुतासिर कर सकती है। खदीजा देखकर हैरान थी, किसी को देखकर हैरान थी। ऐसे में मैसरा दौड़ा दौड़ा आता है, अल्लाह अकबर, टेरिस पर चढ़ जाता है, मालिका के कदमों में बैठता है और मालिका के कदमों में बैठ के कहता है मालिका देख देख कितना मुनाफा आया, देख कितना मुनाफा आया। हजरत मलके तुज्जार जनाब खदीजा ने कहा मैसरा चुप रहे, मेरे सामने माल की बात न कर और सच्ची सच्ची जवाब दे जो पूछती हो। बता मोहम्मद में तूने ऐब कितने देखे, आज तुझे वो ऐब बयान करना है। मैसरा ने कलमा नहीं पढ़ा, अभी तो नबूवत का ऐलान भी नहीं हुआ, मैसरा ने कलमा नहीं पढ़ा, मैसरा मुसलमान नहीं, खदीजा का गुलाम है और एक आका आकाजादी अपने गुलाम से पूछ रही है सच सच बता कि तूने मोहम्मद में ऐब क्या देखा। अब वो जो बयान करता है उसको सुनते जाए, अपने नबी की शान सुने। मैसरा से कहा खदीजा ने मोहम्मद के ऐब क्या है? तो मैसरा ने कहा उसके बदन पर मक्खी नहीं बैठती। कहा कि मैंने पूछा ऐब, कहा उसके जमीन पर उसका साया जमीन पे नहीं पड़ता। कहा मैंने उसका ऐब पूछा, कहा वो कभी किसी को गाली नहीं देता। कहा मैंने उसका ऐब पूछा, कहा सबके पसीने में बदबू आती है, उसके पसीने में मैंने कभी बदबू नहीं। खदीजा ने कहा मैसरा मैं पूछ रही हूँ तो कहा कभी वो झूठी कसम नहीं खाता। कहा उसका है पता, खुद भूखा रहकर दूसरों को खिलाता। कहा उसका है पता, कहा कि वो दूसरों का बोझ उठाता। कहा उसका है पता, कहा धूप में बादल उसके सर पे साया करता है। कहा उसका है पता, मैंने उससे बढ़कर सखी किसी को नहीं देखा। कहा उसका है पता, उससे बढ़ के सच्चा नहीं देखा। कहा है पता है मैसरा है तो कहा कि मैंने देखा कि जब धूप में सब लोग एक दरख्त के नीचे जमा हो जाते और वो आखिरी में आता, उसको बैठने के लिए साया नहीं मिलता तो दरख्त की टहनियां बढ़ करके उसके सर पे साया करने लगती है। खदीजा ने कहा मैसरा ऐब बता। कहा उसको बकरियां सजदा करती है। खदीजा ने कहा ऐब बता। तो कहा
درختوں اس پہ سلام پڑھتے ہیں. کہے پتا بنجر زمین پہ قدم رکھتا ہے تو وہ زمین ہری ہو جاتی ہے. کہے پتا سوکھے کنویں میں تھوک دیتا ہے تو وہ پانی سے بھر جاتا ہے. کہے پتا کھاری کنویں میں تھوک دیتا ہے تو وہ میٹھے ہو جاتے ہیں. خدیجہ نے کہا اے پتا اے, تو اس وقت میسرہ نے کہا واللہ خدیجہ میں نے تیرا نمک کھایا ہے, نمک. اللہ کی عزت کی قسم, ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دے اور پھر پوچھ کہ محمد میں عیب کیا ہے, تو میں کہوں گا قسم خدا کی اللہ نے اس کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا. یہ کوئی مومن نہیں بول رہا ہے, یہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ بول رہا ہے کہ یہ بے عیب ہے. وجہ بتاؤں, میسرہ کافر تھا, توجہ کرنا, میسرہ کافر تھا مگر حرامی نہیں تھا, حلالی تھا, حلالی. تو جس کا خون حلالی ہوتا ہے وہ کافر ہو کر بھی کبھی نبی کی گستاخی نہیں کرتا. جو نبی کی توہین کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ نبی برے نہیں ہے, ان کی ماں میں شرافت کتنی ہے وہ یہ. جب مائیں نیک ہوتی ہے حلال خون جسم میں ہوتا ہے. آپ ٹی وی پر بیٹھ کر بھوکنے والوں کو تکلیف آپ کو کیوں ہو رہی ہے, وہ اپنا نسب بتا رہے ہیں ہے کس کی اولاد. اس لیے کہ اگر حلالی ہوتے تو میسرہ کی طرح کہتے کہ کافر ہو کر بھی کہہ رہا تھا کہ ان میں کوئی عیب نہیں ہے. اور بریلی کا تاجدار اسی کو گنگناتا ہے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہان کی, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں. حضور ایسے ہیں جو دیکھے عشق کرنے پہ مجبور ہو جائے. ہم نے تو حضور کو پڑھا نہیں, حضور کو سنا نہیں, عشق عشق کی باتیں کی, عشق عشق کی باتیں کی, عشق کیا نہیں. اگر ہم نے حضور سے سچا عشق کیا ہوتا تو بتاؤ آج کیا ہم داڑیاں مڈا کر اپنے چہرے سے گٹر میں پھینک رہے ہوتے؟ اگر ہم نے حضور سے سچا عشق کیا ہوتا تو کیا مسجدیں اس طریقے سے ویران پڑی ہوتی؟ اگر ہم نے حضور سے سچا عشق کیا ہوتا تو قبر انور میں حضور کو ہم اس طریقے سے تکلیف دے رہے ہوتے, عورتوں پہ پاک کی نظر ڈال کر حضور کا دل دکھا رہے ہوتے, اپنے گھروں کی شادیوں میں بینڈ باجے ڈی جے اور ڈھول تاشے بجا کر رسول اللہ کو تکلیف پہنچا رہے ہو. کون سا عشق کیا ہے, کون سی محبت کی ہے؟ ہم کہتے ہیں عاشق رسول. جتنی تکلیف قبر انور میں رسول اللہ کو یہ عاشق کہلانے والی قوم پہنچا رہی ہے اتنا دشمن نہیں پہنچا رہے ہیں. ارے دشمن تو ہوتا ہی تکلیف پہنچانے کے لیے. یاد رکھنا ٹی وی پر بھونکنے والوں کے جملے سے میرے نبی کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہوگی جتنا داڑھی مڈا کر گٹر میں پھینکنے والے کی اسٹیل سے رسول اللہ کے دل کو تکلیف ہوتی ہوگی. جب تم مسجدوں کو ویران کرتے ہوگے میرے آقا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. اللہ اکبر, کیا اسی دن کے لیے رسول اللہ نے طائف میں پتھر کھائے تھے؟ کیا اسی دن کے لیے احد میں دندان رسول شہید ہوئے تھے کہ آقا دین ہمارے گھر تک پہنچائیں گے؟ ہماری بیٹیاں میلوں کے اندر بے پردہ گھومے گی, ہماری بیٹیاں میک اپ کر کے ولیمہ کے اندر بے پردہ جائے گی, ہماری بیٹیاں دوپٹوں کو مفلر بنا دے گی. یاد رکھنا ہم کسی مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے, ہم زندہ رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اور ہمارا نبی ہماری جان سے زیادہ قریب ہے. میری قوم کے جوانوں, اگر اس دور کے گستاخان رسول کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ کو سنتوں کے سانچے میں ڈھلنا ہوگا, چہروں پہ داڑیاں سجانی ہوگی, مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا. آج میرے کان پر یہ آواز آ رہی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ حالات خراب ہوئے, جیل بھرو, تحریک شروع کرو. میں سیاسی لوگوں سے کوئی بات نہیں کرتا لیکن میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں, آج جیل بھرو تحریک کی ضرورت نہیں ہے ہندوستان میں, آج مسجد بھرو تحریک کی ضرورت ہے. مسجدوں کو بھر دو, مسجدوں کو آباد کر دو, انشاءاللہ ہمیں کسی جیل بھرو تحریک کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھنا ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا. اور اگر اسی طریقے سے سجدے چھوڑتے رہے, اسی طریقے سے داڑیاں
गालियां मुड़ाते रहे और हुजूर को तकलीफ पहुंचाते रहे। आपसे पूछना चाहता हूं, ये नारे सिर्फ निजात का जरिया नहीं, आओ जिसने इश्क किया उसने कुर्बानी कितनी दी, और हमने इश्क की सिर्फ बात की, कुर्बानी कोई नहीं दी। वही आखिरी बात, दो बातें करना चाहता था, एक हो गई, एक सुन ले, बात खत्म। जिसने इश्क किया, जिसने किया, कुर्बानी दी। हम कोई कुर्बानी देना नहीं चाहते। एक सहाबी 16-17 साल की उम्र के साहब, उनका नाम है अब्दुल्ला अल-मुज़नी। उनकी खुसूसियत ये है कि वो जवान है, 16-17 साल के। वो रहते थे देहात में, एक देहात में रहते थे, और वो मदीने मुनव्वरा किसी काम से आए थे। बहुत संजीदगी से सुन ले आप इसको, अल्लाह करे आपके दिल में ये बात उतरे। किसी काम से मदीने से निकलो, आओ नेकी की तरफ आओ, आओ परहेजगारी की तरफ आओ, आओ तकवे की तरफ आओ। अल्लाह को अकबर। अब्दुल्ला का चचा मारते मारते थक जाता है, लेकिन अब्दुल्ला छोड़ते नहीं दामन मुस्तफा। एक दिन ऐसा होता है, जब चचा ने मारना छोड़ दिया, अब्दुल्ला अपनी अम्मी के पास आते हैं और माँ के पास आके कहते, अम्मी मुझे अपने महबूब की, अपने आका की बहुत याद आ रही है माँ, एक मर्तबा मुझे मदीने जाने की माँ इजाजत दे दो। अम्मी अगर तुम मुझे इजाजत दोगी ना तो मैं अपने आका को देखकर वापस आ जाऊंगा। माँ ने कहा, बेटा तेरा चचा अगर उसको पता चलेगा ना कि तू मदीने मुनव्वरा गया है तो वो बहुत नाराज होगा, इसलिए अगर तुझे जाना है तो तुझे अपने चचा से पूछना पड़ेगा। पहले अपने चचा से जाके पूछ, अगर तेरा चचा इजाजत देगा तो तू जा सकता है। अब्दुल्ला ने कहा ठीक है। चचा के पास आए और आकर के कहते, चचा तुमसे काम है। चचा कहते, बोलो क्या काम है। तो कहा, चचा मुझे अपने महबूब की, अपने आका मुस्तफा जाने रहमत की बहुत याद सताती है। चचा एक मर्तबा मैं देखने जाना चाहता हूँ। चचा जान चुका था ये छोड़ने वाला नहीं है, तो चचा कहता है ठीक है मैं तुझे जाने की इजाजत दूंगा। अब ध्यान से सुनना, कुर्बानी देखो मेरे आका के असहाब की, मेरे नबी के सहाबा की। अल्लाह अकबर। चचा ने कहा तुम्हें जाने की इजाजत दूंगा, शर्त एक है। क्या शर्त है? कहा कि अगर तू मेरे घर से जाएगा, मैंने पाला, मैंने घर में रखा, मैंने सब कुछ दिया, अब अगर तू जाएगा एक बार मेरे घर से तो दोबारा तू पलट कर मेरे घर में नहीं आएगा। अगर तू उनको देखने जाएगा तो उधर कहीं रह जाना, इधर मत आना। अब किसी जवान को जिसकी शादी भी नहीं हो, जिसका घर भी नहीं हो, उसको ये धमकी कितनी बड़ी लगती है कि दोबारा घर में नहीं आना। लेकिन वाह मेरे आका के सहाबा का इश्क। अब्दुल्ला ने कहा, चचा अगर नबी की मुलाकात और ज़ियारत अपना घर छोड़ने की वजह से मिल सकती है तो मैं तुम्हारा घर छोड़ने के लिए तैयार हूँ। चचा मैं दोबारा आपके घर में पलट कर नहीं आऊंगा, लेकिन मुझे इजाजत दे दो कि मैं जाकर अपने आका को एक झलक देख लूं। चचा तो हैरान हो गया कि ये तो घर छोड़ने की तैयार हो गया। फिर फौरन फैसला बदला और कहा सिर्फ घर नहीं छोड़ना, ये जो माल तेरी जेब में है ना, ये सब माल भी मेरा दिया हुआ है, ये सब माल भी रख कर जाएगा, एक कौड़ी ले जाने नहीं दूंगा। अब्दुल्ला ने कहा अगर माल छोड़कर जाने से नबी का दीदार होता है, चचा मैं तेरे एक एक पैसे को तेरे घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हूँ। मैं कुछ नहीं ले जाऊंगा चचा, तेरा पूरा पैसा तुझे दे के जाऊंगा। चचा अब भी हार रहा था और जिंदगी की बाजी अपने छोटे से भतीजे के सामने शिकस्त वो खा रहा था। उसने फौरन कहा तू अपनी माँ से जाके पूछ ले कि तेरे बदन पर जो कपड़े हैं वो कपड़े भी मेरे दिए हुए हैं। अगर तुम मोहम्मद की ज़ियारत के लिए जाना चाहते हो तो ये कपड़े भी तुम्हें उतार देने पड़ेंगे। अब आप मुझे बताओ, एक जवान से एक चचा अगर कपड़े उतरवाए तो उस वक्त किसी की फीलिंग क्या होगी, उसके जज्बात क्या होंगे। लेकिन अगर साहिब इस्तियाब इस बात का जिक्र न करते तो मुझे कहने की हिम्मत न होती। कुर्बान अब्दुल्ला के कदमों पर मेरी जान। जब चचा ने कहा ना ये कपड़े भी तुझे उतार के देने पड़ेंगे, तारीख के औराक गवाह है। अब्दुल्ला ने कहा अगर बदन के कपड़े उतार फेंकने से महबूब की ज़ियारत नसीब होती है तो सौदा बहुत सस्ता है। अब्दुल्ला कपड़े उतार करके देते हैं, सतर को छुपाते हैं, सतर छुपाकर अपनी माँ के पास पहुँचते हैं और माँ से कहते हैं अम्मी मैं अपने आका के पास जा रहा हूँ, मेरी हालत तो देखो, मुझे कुछ कपड़े दिला दो अम्मी। माँ ने कहा बेटा तेरी
माँ बेवा है, इतने पैसे नहीं कि मैं तुझे कपड़े दिला सकूं, अलबत्ता मेरे पास 2 दुपट्टे मौजूद है। बेटे ये 2 दुपट्टे ले, जल्दी से भाग जा, कहीं तेरा चचा आ गया तो ये भी ले जाने नहीं देगा। 2 दुपट्टे माँ के लिए, एक नीचे लपेटा, दूसरा ऊपर को ओढ़ा और अब्दुल्ला मदीने मुनव्वरा की तरफ जाने लगे। उस तरफ कूच करने लगे। अल्लाह अकबर। अब बात आगे बढ़ने से पहले एक बात कहता हूँ, देखो इश्क वालों ने इतनी कुर्बानी दी है, हम क्या कुर्बानी दे रहे हैं? हम ना नींद छोड़ना चाहते हैं, ना हम कुर्बानी देना चाहते हैं, हम सस्ते के आशिक रसूल बनना चाहते हैं। नहीं नहीं मेरे भाई, इश्क रसूल इतना आसान नहीं। बड़ी माजरत के साथ अपने जैसे से इश्क करो तो इंसान को नींद नहीं आती। अल्लाह के महबूब से इश्क किया तो फजर में अपनी आंख क्यों नहीं खुलती? मतलब कहीं ना कहीं हम चीटिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी आंख को धोखा दे रहे हैं। याद रखना, आशिक फजर में सोता नहीं पड़ा रहता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क़ुतुल क़ुलूब में इमाम अबू तालिब मक्की लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो मुझसे इश्क का दावा करे और पूरी रात सोता रहे वो झूठा है, झूठा। अब आप मुझे बताएं, जो इश्क का दावा करके पूरी रात सोए वो झूठा है, जो सुबह को फजर में भी नहीं उठे उससे बड़ा झूठा कौन होगा? अल्लाह अकबर। हम झूठ बोल रहे हैं। और सुन लो, ये सियासी लीडरों को हमने झूठ के पीछे छोड़ दिया है। ये पब्लिक के सामने झूठ बोलते हैं सियासी लीडर, और हम रसूलुल्लाह के दरबार में झूठ बोलने की जसारत कहाँ हो? आप मसलके आला हजरत का नारा लगाते हो, और आज के दौर में मसलके आला हजरत हक की पहचान और निशानी है। कभी उस आला हजरत को पढ़ा होता? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, एक नाक शायर नाक लिख कर लाता और कहता, इमाम आप बहुत बड़े शायर हैं, मैंने कलाम लिखा जरा सुन ले। फरमाया मैं लोग शायरों को नहीं सुनता, मैं तो सिर्फ अपने भाई की शायरी सुनता हूँ, हसन रजा की या काफी मुरादाबादी की, बाकी और मैं किसी को नहीं सुनता। मैं हुजूर सुन ले। फरमाया लायो तो चलो सुनाओ। तो उसने बहुत सुनाया, इतना सुनाया कि उसका एक शेर का मफहूम ये था, हुजूर मैं आपके बगैर ऐसे तड़प रहा हूँ जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है। इमाम ने सुना, आंखों में आंसू, क्योंकि वो तो सच्चे आशिक थे, सच्चे आशिक थे, आंखों में आंसू आ गए। जब कलाम पूरा हुआ तो इमाम का जवाब सुनो। फरमाया शायर साहब आपका कलाम बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपने जो लिखा है अगर वही आपके दिल के जज्बात है तो अहमद रजा आपके तलवे चूमने के लिए तैयार है, आपकी जूतियों को अपने सर पे रखने के लिए तैयार है। और जो आपने लिखा है वो सिर्फ शायरी और आपके दिल के जज्बात नहीं है। तो शायर साहब अल्लाह से डरिए, जिसकी निगाह से खुदा की जात न छुपी उसकी निगाह से आपके दिल के जज्बात क्या छुप सकते हैं। इतनी बड़ी बारगाह में आप झूठ बोलने की जसारत कर रहे हैं। अब आप कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुझे इस नारे से कोई इख्तिलाफ नहीं, लेकिन लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब क्या? या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। फजर में हुजूर की तरफ से फरमान आ रहा है सलातो खैरुम मिनन नौम, वहां से गायब और कहता है लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर का फरमान है दाढ़ी रख, वहां से गायब है और कहता है लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर अलैहि सलाम फरमा रहे हैं जो कानों से जो है वो गाना सुने उसके कान में जो है शीशा पिघला करके डाला जाएगा। हुजूर की फरमा बरदारी से गायब है और कहता है लब्बैक या रसूल अल्लाह। खुदा की इज्जत की कसम, अपनी बात में नबी की बारगाह में झूठ बोलने की जसारत, तुम्हारे अंदर ये जसारत आई कहां से? और दुनिया में रुसवाई का वाहिद सबब ये है कि तुम अपने नबी की बारगाह में झूठ बोलने की जसारत कर रहे हो। आका को कब्र अनवर में हुजूर का दिल दुखा रहे हो। आओ अपनी जिंदगी को बदलो, जिंदगी को तब्दील करो। अगर वाकई सच्चा इश्क किया है तो कुर्बानी का जज्बा पैदा करो। अब्दुल्ला मुस्ती ने घर छोड़ा, लिबास छोड़ा, माल छोड़ा, जब सब छोड़ दिया। अब याद रखना दूसरा पार्ट, जब कुर्बानी कोई देता है ना हुजूर के लिए, फिर हुजूर उस पर कितना करम करते हैं उसको सुन लो। और बात इख्तिताम को पहुंचती है, मदद के तालिब होना। अभी मदीने मुनव्वरा से इमदाद के काफिले उतरेंगे, अभी अर्श आदम से इमदाद के काफिले उतरेंगे। हुजूर से सच्ची वफा तो कर। तेरे मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो और हीरोइन की तस्वीर है और तू आशिक़ रसूल। अभी उठा करके पूछो कितने मोबाइल के अंदर है। हम जलील नहीं करना चाहते आपको,
لیکن اپنا رشتہ کمزور ہو گیا حضور سے، ذلت اس لیے ہے، ورنہ وہ تو اتنے قریب ہے، اگر پتھر بھی ان سے رشتہ قائم کر لے تو حرم سے سارے پتھر نکال کے پھینکے جاتے ہیں، لیکن جو پتھر ان کے نام پہ نرم ہو جاتا ہے قیامت تک اس کو عزت کے ساتھ حرم کر پتھر بھی وابستہ ہو جائے تو عزت پا۔ تم تو انسان سچی وابستگی کر لو، پھر دیکھو کیسا انقلاب آتا ہے۔ اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں رات کا ڈھیر ہے۔ آج رات کے ڈھیر ہو گئے کیونکہ دل میں عشق نہیں ہے، دل سوچ سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے، دل سوچ سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس پر کہ تو بے باک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہماری نگاہیں تقدس سے جو ہے وہ پاک نہیں، نگاہیں عورتوں کو دیکھ کر ناپاک ہو رہی ہے، گندے مناظر کو دیکھ کے ناپاک ہو رہی ہے، گندی پکچروں کو دیکھ کے ناپاک ہو رہی ہے۔ آؤ نگاہوں میں پاکی پیدا کرو، دلوں میں عشق رسول پیدا کرو، پھر کرشمہ دیکھو، پھر کرم دیکھو، پھر امداد کا طریقہ دیکھو، پھر امداد کا انداز دیکھو۔ تو عبداللہ اب سب چھوڑ چھاڑ کر مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ جب مدینے جانے لگے ایک وسوسہ آ گیا، فطری تقاضا، عبداللہ تو نے تو ان کو صرف دور سے دیکھ کے کلمہ پڑھا تھا، تیری ان کی ملاقات کبھی نہیں، اور تو ان کو دیکھنے کے لیے آ گیا اور گھر چھوڑ دیا، گاؤں چھوڑ دیا، ماں چھوڑ دیا، چچا چھوڑ دیا۔ اگر عبداللہ وہ تجھے نہیں پہچانیں گے، دھیان سے سننا، اب اسد المان آپ کے دل و دماغ میں خدا بٹھا دے، اگر عبداللہ وہ تجھے نہیں پہچانیں گے تو تیرا تو مستقبل ہی تباہ ہوگا، تیرا تو کیریئر تو کہاں رہے گا، کون تجھے پناہ دے گا؟ عبداللہ نے فوراً ذکر کرے نہیں ایسی کوئی بات نہیں، چھوڑ، اور اگر وہ نہ پہچانے تو میرا کام تو یار سے عشق کرنا ہے، باقی وہ نہ پہچانے تو ان کی اپنی بات ہے، میں بھیک مانگ لوں گا مدینے میں، کسی درخت کے نیچے زندگی گزار دوں گا، لیکن اب تو ان کا دامن نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ وہ چھوڑنے والی ہستی ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کے لیے سب کو چھوڑ دو، ان کے لیے سب کو چھوڑ دو، یہی دین ہے۔ اسی لیے تو حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں نبی سے جو ہو بیگانہ، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، بدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ یہ گھر سے نہیں کہا تھا اختر رضا اظہری نے، تاج الشریعہ نے یہ بات عبداللہ کو دیکھ کر کہا، اصحاب مصطفیٰ کو دیکھ کر کہا تھا۔ اس لیے کہ بریلی کی بات گھر میں گڑی ہوئی نہیں ہوتی، بریلی کی بات تو 1400 سال کا اتنے مجموعہ ہوا کرتا، چاہے دادا کہے چاہے پوتا کہے، سب کی بات ایک ہی ہوا کرتی، بدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ عبداللہ نے جھڑک دیا، نہیں چلے محبوب جو کرے وہ کرے، میں نے تو بس فیصلہ کر لیا ہے، لیکن اب وہ پتلیا سا دوپٹہ اوڑھ کر، پتلی سی چادر لپیٹ کر جیسے ہی مدینہ منورہ میں داخل ہوتے، خدا کا کرنا آدھی رات گزر چکی تھی، مدینے والوں کے دروازے بند ہو چکے تھے، کوئی بستر پہ سو رہا تھا، کوئی مصلے پہ رو رہا تھا۔ عبداللہ نے سوچا کس کے گھر جاؤں، خیال آیا مسلمانوں کی ایک مسجد ہے جسے مسجد نبوی کہتے ہیں، اس کے دروازے 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں۔ عبداللہ چلو وہیں چل کے بیٹھیں گے۔ اب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، اتنی ٹھنڈی تھی کہ ٹھنڈی سے ٹھکر رہے تھے، وہ ماں کا دوپٹہ جو اوڑھ رکھا تھا وہ مدینہ منورہ کی سردی سے بچنے کے لیے کافی نہیں تھا۔ سوچا کہ چلو مسجد کے کونے میں جا کر بیٹھ جائیں گے، مسجد کے کونے میں جا کر بیٹھ جائیں گے، لیکن جیسے ہی حضرت عبداللہ مسجد نبوی کے اندر داخل ہوتے ہیں، ایک بندے کو دیکھا کہ کوئی ان کا انتظار کر رہا ہے، ایک بندے کو دیکھا کوئی ان کا انتظار کر رہا ہے۔ عبداللہ سوچ رہے تھے پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے، لیکن یہاں سے انتظار کر رہا ہے۔ اس بندے نے بڑھ کر کے سلام کیا اور سلام کر کے کہا کیا تمہارا نام عبداللہ ہے، کیا تمہارا نام عبداللہ ہے؟ اس بندے کو عبداللہ نے کہا میں تو پہلی مرتبہ مسجد میں آیا، آپ سے میری کبھی ملاقات نہیں، آپ کون ہیں اور آپ کو میرا نام
नाम बताया किसने? तो कहा कि मुझे बिलाल कहते हैं, मैं बिलाल रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। और हुजूर ही ने बताया, कहा कि मेरा एक गुलाम है, नौजवान है, मेरे इश्क में अपनी माँ को, अपने चचा को, अपने घर को, हत्ता के कपड़े भी उतार कर, माँ का दुपट्टा ओढ़कर मदीना आ रहा है। और मदीने में इतनी ठंडी है कि वो ठंडी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो अब बिलाल तुम यहाँ रुको और ये मेरा कंबल वो आए तो उसको दे देना और उसको ये मेरा कंबल उड़ा देना। अब्दुल्ला की आंखें फटी के फटी रह गई कि मैं तो सोच रहा था कि मुलाकात होने पर वो मुझे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, लेकिन ये कैसा महबूब है। मैं घर से निकला, इनको खबर थी, पेशे खबीर क्या मुझे हाजत खबर की है, और अपना कंबल दे गए। अब्दुल्ला कहते हैं उस सर्दी में मैंने रसूलुल्लाह का कंबल क्या बदन पे डाला, ऐसी खुशबू थी। अब इंतजार करने लगा, अब आएंगे, अब आएंगे। दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, दिल का आलम जेरो जबर हो रहा था। ऐसे आलम के अंदर मैं इंतजार कर रहा था, अब आएंगे। बिलाल ने फजर की अजान पढ़ी, सहाबा किराम चाहे वो जौक दर जौक अपने अपने अंदाज से मस्जिद नबवी शरीफ में ऐसे आए जैसे शाम होते हुए परिंदे अपने घोंसलों की तरफ आते हैं, और मस्जिद नबवी भरने लगी। मैं दिल पकड़ कर इंतजार कर रहा था, वो कब आएंगे, किधर से आएंगे, कहां से आएंगे। लेकिन मैंने देखा जैसे ही बिलाल ने खड़े होकर तकबीर कही, हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह की सदाए लाहौती नगमा गूंजा, वैसे ही वो आमिना का चांद जो है अपने हुजरे से खिरामे नाज करते हुए बेनकाब हुआ। मैंने चेहरा देखकर दिल पकड़ा, उसने अल्लाह अकबर कहकर कुरान शुरू किया। अब आप अंदाजा कर सकते हैं, आपके बिहार का, किसी बंगाल का, यूपी का, महाराष्ट्र का कोई अच्छा कारी जब कुरान पढ़ता है झूमकर तो कितना कैफ कारी होता है। जब कारी कुरान पढ़े तो मंजर क्या होता है। जब साहिब कुरान खुद कुरान पढ़ते होंगे उस वक्त कुरान पढ़ने का और कुरान मुकद्दस की तासीर का अंदाज क्या होता होगा। बिल अब्दुल्ला कहते हैं नबी ने कुरान पढ़ा, मैं तो कैफ और मस्ती में झूम रहा था। नमाज के बाद मेरे आका मुसल्ले पर बैठ गए, असहाब की तरफ मुंह करके, काबे की तरफ पीठ करके। अब मैंने सोचा बात कैसे शुरू करूंगा, अपना तारुफ कैसे कराऊंगा। तो हुजूर ने सब तरफ, चारों तरफ देखा और मुझसे पूछा, मेरी तरफ मुखातिब हो गए, अब्दुल्ला कैसे हो। अब्दुल्ला, मैं तो हैरान था कि मैंने सोचा कि बात कैसे शुरू करूं, ये तो मेरी तरफ मुतवज्जे हैं और मुझे प्यार दे रहे हैं। और फिर तो अब्दुल्ला माँ छोड़ के आए हो ना, चचा छोड़ के आए हो, घर छोड़ के, घबराना नहीं, अब तुमने यहीं रहना, यही तुम्हारी जगह है। अब अब्दुल्ला वही रहते रहे। अब्दुल्ला को गोया के वीआईपी कोटा मिल रहा था। असहाबे रसूल का मामला और था, अब्दुल्ला का मामला और था। क्यों? एक दिन अब्दुल्ला ने जोर से कहा अल्लाहु अकबर। मस्जिद में जोर से जिक्र करने की ममानियत थी उस वक्त, इसी वजह से फारूक आजम ने खूब डांटा अब्दुल्ला को। यहाँ लोग दूसरे तिलावत कर रहे, इबादत कर रहे, तुम चिल्ला के जिक्र करते हो। बहुत डांटा, इतना डांटा कि पहली बार डांट पड़ी तो बिल्कुल भर गए। सोचा कि आज मैं हुजूर का सामना नहीं करूंगा, अगर सामना किया तो रो पड़ूंगा, और रो पड़ूंगा तो फिर उमर की शिकायत करनी पड़ेगी। मैं एक पिलर के पीछे जाके बैठ गया, हुजूर को आज देखना नहीं है, देखूंगा तो रो पड़ूंगा। हुजूर आए मेंबर पर खड़े हुए, जैसे खुतबा शुरू किया बेचैन था, देखे बगैर चैन नहीं आता। जैसे ही मैंने पिलर से सर निकाल करके देखा, आंख पड़ी उन पर और फूट फूट के रोने लगा। हुजूर के कानों में जब आवाज पहुंची ना, तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने खुतबा रोक दिया। कौन रो रहा है? देखा अब्दुल्ला कहते मुझे बुला भी लेते तो मेरी मेराज थी, लेकिन मेरे आका हम पे इतने करीम थे कि खुद मिंबर से नीचे उतर के मेरे पास चल कर आए और अपने सीने से लगा करके पूछा, अब्दुल्ला क्यों रो रहे हो, रोने की वजह क्या है? मैंने कुछ बयान नहीं किया, बहुत रोने लगा, मेरी सिसकियां बन गई, हिचकियां निकलने लगी, रोता रहा। आखिर फारूक आजम ने आकर कहा, या रसूल अल्लाह, इसको मैंने डांटा है। क्यों डांटा? जोर से जिक्र कर रहा था इसलिए। आका ने फरमाया, उमर ये सब छोड़ कर आया है मेरे इश्क में, ये कुछ भी करे इसको करने देना, इसको कभी डांटना नहीं। इश्क वालों को ये इनाम दिया जाता है। एंड होती है गुफ्तगू, खत्म होती है जब जंगे तबूक का मौका आया। सच्चा इश्क करने वालों को इनाम क्या मिलता है? जब जंगे तबूक का मौका आया, सारे सहाबा चले, सबको चलने का हुक्म था, अब्दुल्ला भी चले। अब्दुल्ला इब्ने मसूद, अब इस रिवायत को अब तक के हजरत अब्दुल्ला की रिवायत अब्दुल्ला से चल रही थी,
اب یہ روایت ابن مسعود سے ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں تبوک میں ہم پہنچے، ایک رات میرا دل بے چین ہوا تو میرے دل نے چاہ کے رسول اللہ سے ملاقات کروں. میں اپنے خیمے سے نکلا، حضور کے خیمے پہ گیا تو حضور نہیں تھے. صدیق اکبر کے خیمے میں آیا، وہ بھی نہیں تھے. فاروق اعظم کے خیمے میں آیا، وہ بھی نہیں تھے. میں گھبرایا، اللہ خیر کرنا، نہ رسول اللہ خیمے میں، نہ صدیق خیمے میں، نہ عمر خیمے میں. میں دوڑا ادھر ادھر تو میں نے دیکھا مشعل جل رہی ہے اور ایک جگہ بھیڑ اکٹھا ہے. میں دوڑ کے وہاں پہنچا تو کیا دیکھا، کسی کا انتقال ہو چکا تھا. میں نے کہا کس کا انتقال ہوا؟ تو صحابہ نے کہا عبداللہ کا انتقال ہوا. عبداللہ کا؟ وہ عبداللہ جو سب چھوڑ کر آئے تھے، جوانی میں چلے گئے. ہاں چلے گئے. اس وقت صحابہ کہہ رہے تھے آقا مدینے کا دستور ہے کہ جو انتقال کرتا ہے اس کے رشتہ دار اس کو غسل دیتے ہیں. حضور اس کو غسل کون دے گا، اس کا تو کوئی رشتہ دار نہیں. تو آقا نے فرمایا اس کو ابو بکر و عمر غسل دیں گے. عشق والوں کو انعام کیا ملتا ہے. صدیق و فاروق نے غسل دیا. غسل دینے کے بعد دونوں قبر میں اتر گئے. جب اترے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا باہر آ جاؤ. صحابہ نے کہا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان. آقا جو رشتہ دار غسل دیتے اکثر وہی تو قبر میں داخل ہونے کے لیے جو ہے وہ لٹانے کے لیے داخل ہوتے ہیں. آقا فرماتے باہر آ جاؤ، اس لیے کہ عبداللہ کو میں اپنے ہاتھ سے اس کی قبر میں لٹاؤں گا. اب پھر سنیو، لوگوں کی قبر میں بعد میں آتے ہیں، عاشقوں کی قبر میں تو لٹانے بھی تشریف لے آتے ہیں، جنازے میں بھی شریک ہونے آ جاتے ہیں. ان کے کرم کی باتیں وہ عشق کر کے تو دیکھیں. سچی بات یہ ہے ہم نے صرف دعوے کیے ہیں، ہم نے سچا عشق نہیں کیا. میری قوم کے جوانوں سب سے پیار کر چکے، سب سے عشق کر چکے، ان سے بھی کر کے دیکھو. سب کے لیے رو چکے، ان کے لیے بھی رو کے دیکھو. حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں رو چکا یوں تو میں اوروں کے لیے خوب مگر، رو چکا یوں تو میں اوروں کے لیے خوب مگر، اپنی الفت میں رلاؤ تو بہت اچھا ہو. سب کے لیے رو کے دیکھا ہے، کبھی ان کے لیے بھی رو کے دیکھو. سب سے وفا کر کے دیکھا ہے، کبھی ان سے ہی وفا کر کے دیکھو. سب کو قربانی دے کر دیکھا ہے، ان کے لیے بھی قربانی دے کے دیکھو. سب کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ کے دیکھا ہے، ذرا ان کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے دیکھو. آقا فرماتے ہیں ابو بکر عمر باہر آؤ، میں خود اس کی قبر میں اتروں گا، اپنے ہاتھ سے اس کو دفن کروں گا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے رسول کی قبر میں اترے اور اپنی باہوں میں عبداللہ کو لیا، اور لینے کے بعد میں دیکھ رہا تھا مشعل جل رہی تھی اور اس کی روشنی میں رسول اللہ کا نورانی چہرہ اللہ اکبر شعائیں بکھیر رہا تھا. عبداللہ کی قبر میں حضور کھڑے تھے، اپنے ہاتھ سے حضور نے کفن ہٹایا تو عبداللہ کا چہرہ بے نقاب ہو گیا، اور میں نے دیکھا اس روشنی میں، مشعل کی روشنی میں حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل کر داڑھی پر آئے اور بالوں سے چھاور ہو کر عبداللہ کے چہرے پر موتیوں کا جمنے لگے. اس وقت میں اپنا دل پکڑ کر رشک کر رہا تھا. ابن مسعود کہتے مجھے کبھی کسی پہ رشک نہیں آیا، لیکن اس دن میں رشک کر رہا تھا اے اللہ کاش اس عبداللہ کی جگہ مرنے والا عبداللہ ابن مسعود ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. حضور قبر میں اتار رہے ہیں، کوئی قبر میں نماز لے جائے گا، کوئی قبر میں جہاد کا ثواب لے جائے گا، کوئی قبر میں روزوں کا ثواب لے جائے گا. اے عبداللہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان، تو اپنی قبر میں اپنے کفن میں نبی آنسوؤں کو لے کر کے جا رہا تھا. رسول اللہ کے آنسو عبداللہ کے چہرے پہ جم رہے تھے، اور پھر میرے آقا نے ان کے لاشے کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اٹھانے کے بعد فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میرے صحابہ میں میرا یہ وہ صحابی ہے جس نے مجھے کبھی ناراض نہیں کیا. مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. تب صحابہ کی چیخیں نکل گئی کہ جو حضور کے لیے قربانیاں دیتے ہیں ان کو رسول اللہ کتنا نوازتے ہیں. اے میری قوم کے جوانوں، مجھے خوشی ہے آج میں بھاگل کے ضلع میں پہلی بار آیا. آپ نے بہت مدد دی، بہت پیار دیا، بہت الفت دی، بہت عزت دی، لیکن خوشی اپنا دامن بھر کر لے جاؤں خوشیوں سے، اس لیے کہ اگر آپ اچھا کھانا کھلاؤ گے مجھے زیادہ خوشی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ماں اور بیوی کے ہاتھ کے کھانے سے اچھا کسی کا کھانا نہیں ہوتا. یہ بول کر جا رہا ہوں بہار میں کتنا بھی بڑا لفافہ دو گے محنت کی کمائی سے بڑھ کر کسی پیسے کی اہمیت نہیں ہوتی. مجھے اگر خوش کرنا ہے تو آج سے عہد کر لو، سردی ہو یا گرمی، بارش ہو یا طوفان، موت ہو یا شادی،
آج کے بعد کبھی نماز ترک نہیں کرو گے. بولو اپنے نبی کے نام پر تحفظ ناموس رسالت کے لیے آئے ہو, کیا ہاتھ اٹھا کر یہ وعدہ کرتے ہو کہ آج کے بعد کبھی نماز ترک نہیں کرو گے؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے نبی کے نام پہ نماز پڑھنے کا سے وعدہ کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر اب نبی کو دکھاؤ, امیر مدنی کو نہیں بلکہ اپنے نبی کو دکھاؤ. غلامی رسول میں ماں کی قبول کا نعرہ لگانے والوں مجھے بتاؤ, آج سے مسجد بھرو تحریک شروع کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ بولو نماز کی پابندی کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ تاکہ حضور گواہ ہو جائے, آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے, جبریل و میکائیل گواہ ہو جائے, اللہ و رسول گواہ ہو جائے. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کرو, بولو اللہ آج سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہر نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھیں گے. اے اللہ وعدہ کرنا ہمارا کام تھا, اس کی لاج رکھنا تیرے کرم پر ہے. ایک آخری بات اس کو آخری کہنے چلا تھا, آخری عرض کر دوں. غریب نواز کے ملفوظات میں ایک بات میں نے دیکھی, غریب نواز کے قدموں کے ملفوظات, غریب نواز کے ملفوظات میں نے ایک بات دیکھی کہ غریب نواز بیان کر رہے تھے, خطاب فرما, آپ کا بیان جہنم پہ ہو رہا, جہنم کا عذاب بڑا خطرناک ہے. ایک جوان کھڑا ہوا, حضرت میں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں, آپ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ وہ ڈھیلا جہنم سے بچنا کون کون چاہتا ہے؟ ماشاءاللہ پتہ ہے نا بھائی جہنم کیا ہے؟ پتہ چلا کہ جہنم بھی نہیں پتہ ہے. سوچتے ہوں گے کہ چلے کوئی بہت اچھا خوبصورت سا کمرہ ہے, مولوی زبردستی ہمیں بچنے کی بات کرتا ہے, تو ایسی بات نہیں ہے. بہت خطرناک جگہ ہے جہنم, عذاب جگہ, اس سے بڑھ کر کی جگہ کوئی نہیں. تو غریب نواز سرکار نے سے اس نوجوان نے کہا, حضرت میں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں لیکن اتنا سارا عمل نہیں کرنا چاہتا, مجھے کوئی ایک بات بتائے جس پہ میں عمل کروں جہنم سے بچ جاؤں. غریب نواز کہتے ہیں بیٹے داڑھی رکھ لے تو جہنم سے بچ جائے گا. کیا بتایا, کیا فرمایا؟ داڑھی رکھ لے, بولو کیا فرمایا؟ داڑھی رکھ لے جہنم سے بچ جائے گا. اب وہ جوان تھا, جوان لوگ جلدی کسی کی مانتے نہیں, غریب نواز کی نہیں مانتے, ہماری کیا مانیں گے؟ وہ تو منہ چلانا جانتے ہیں. کہا حضرت میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ صرف داڑھی رکھنے سے, بال بڑھا لینے سے چہرے کو جہنم سے بچے گا. تو ہمارے بزرگوں نے کیا کہا, جیسی عقل ویسی بات. جیسی آپ نے کہا بیٹا تو نے مجنوں کی کہانی سنی ہے, مجنوں کی داستان سنی ہے؟ کہا جی حضور سنی ہے. یہ واقعہ سنا ہے کہ ایک دن مجنوں لیلا کرتے جنگل گیا, بے ہوش پڑا رہا, کئی دن تک پڑا رہا. اس کے دوستوں کو پتا چلا تو دوست اس کو ڈھونڈنے نکلے تو دیکھا جنگل میں مجنوں بے ہوش پڑا ہے. پانی منہ پہ ڈالا, پانی پلایا, ہوش میں آیا, کیا وقع لیلا, کیا بات ہے لیلا, کیا بات ہے لیلا ہی لیلا کرتا رہا. تو کہا کچھ کھائے گا بھی؟ کہا بہت بھوکا ہوں, کھلاؤ. کہا دعا کر, شکار کرتے ہیں کچھ لاتے ہیں, بھونیں گے مزے لیں گے. تھوڑی کوشش, دوستوں نے مفت نیت اچھی ہوتی ہے تو مدد آتی ہے. تھوڑی کوشش کی تو ہرن کا بچہ ہاتھ لگ گیا, ہرن کا چھوٹا خوبصورت سا بچہ لائے. کہا چلو مجنوں کا دل بہلائیں گے. اور مجنوں ہم اس کو ذبح کر کے کباب بنائیں گے, سب مل کے دوست ساتھ میں کھائیں گے, لیکن ذبح تم کرو گے. مجنوں نے چھری لی, ہرن کے بچے کی گردن پہ ہاتھ جیسے ہی چھری رکھی, غریب نواز کہتے ہیں جیسے ہی چلانا چاہتا تھا ایک سرد آہ کھینچی, چھری پھینکی, دوستوں سے ہاتھ جوڑ کے کہا اگر مجھ سے مت کرتے تو اس کو چھوڑ دو. دوستوں نے چھوڑ دیا. او پاگل, او مجنوں, اتنی محنت سے شکار لائے تھے, واسطہ دے کے چھڑوا دیا. وجہ کیا تھی؟ مجنوں نے کہا جتنی بھوک مجھے لگی اس سے زیادہ تمہیں تو نہیں لگی ہے, لیکن میں نے کیوں چھڑایا پتہ ہے؟ غریب نواز کہتے ہیں, مجنوں کہتا ہے جب میں نے چھری اس کی گردن پہ رکھی تو اس کی آنکھوں پر میری نظر گئی تو مجھے پتا چلا کہ یہ ہرن کی آنکھیں ہو بہو میری لیلا کی آنکھوں کی طرح ہے. اس کی آنکھیں میری لیلا کو کی طرح ہے. ارے جس کے میرے محبوب کی آنکھوں کی طرح ہو, اس کی گردن پہ چھری کر اس کو کیسے قتل کر سکتا تھا؟ اس لیے میں نے اس کو آزاد کرا دیا. بھوک برداشت کر لوں گا, لیکن جس کی آنکھیں لیلا کی آنکھوں کی طرح ہو اس کی گردن پہ چھری نہیں چلا سکتا. غریب نواز کہتے ہیں نادان لڑکے, لیلا مجنوں کی محبت کی حقیقت کیا ہے؟ جتنی محبت اللہ نے اپنے محبوب سے کیا, کون کس سے اتنی محبت کر سکتا ہے؟ انہی کی محبت میں تو پوری کائنات بنا دی. نادان سن, اگر تو داڑھی رکھ کر نبی کی طرح بنا لے گا, نبی کی سنت سے سجا, اور قیامت کے دن تیرے گناہوں کی وجہ سے جب فرشتے تجھے گھسیٹ کر جہنم میں لے جائیں گے تو خدا کی رحمت پکار کے کہے گی فرشتوں
جس کا چہرہ میرے محبوب کے چہرے کی طرح سنت کی وجہ سے لگ رہا ہو، میں اس کو جہنم میں کیسے جلا دوں؟ یہ کتنا بھی گنہگار ہے مگر اس کا چہرہ تو محبوب کے چہرے کی طرح ہے، تو چہرہ جہنم سے بچا لیا جائے۔ اس لیے اگر جہنم سے بچا ہے تو اپنے چہروں پہ در سجا لو تاکہ گستاخ رسول کا جواب دے سکو۔ اور علامہ موصوف کے حکم کے مطابق دو باتیں اور عرض کر دوں۔ حضرت کا حکم ہے، آج کل لوگ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں بڑی بکواس کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں عائشہ کو کون جان سکتا ہے؟ سیدہ عائشہ مفتی 4 ملت ہیں اور ان کی شان بہت بڑی ہے۔ اتنی بات بتا دوں کہ عائشہ صدیقہ ام المومنین یہ ہے، جب منافقین نے آپ پر الزام لگایا، ان بڑی بڑی ہستیوں پہ لگے، حضرت یوسف پہ لگا تو ایک نئے سے بچے کے ذریعے سے ان کی پاکیزگی کی گواہی دی گئی، مریم پہ الزام لگا تو ان کے ننھے شیرخوار بچے کے ذریعے سے ان کی پاکیزگی کی گواہی دی گئی۔ لیکن جب محبوبہ محبوب رب العالمین سیدہ عائشہ پر لوگوں نے بھونکنا شروع کیا تو اللہ رب العزت نے خود ان کی شان میں قرآن کی آیتیں بیان فرمائی، اور بریلی کا ٹائٹل اس کو یوں بیان کرے، شمع مشکات تن سینہ جاجا نور کا تیری صورت کے لیے آیا سورانوا مقام کے جوانوں۔ عائشہ صدیقہ وہ خاتون ہے کہ جس کے بستر قرآن نازل ہوتا تھا۔ ہم عشق میں کہتے ہیں کہ بستر عائشہ رش کے طور بھی ہے اور رش کے عرش بھی ہے، اس لیے کہ طور پر موسیٰ جاتے ہیں اور بستر عائشہ پہ جانے موسیٰ تشریف لاتے ہیں، اور طور پر توریت آتی ہے اور بستر عائشہ پر قرآن مقدس نازل ہوتا ہے، اور عرش پر نبی کبھی کبھی ہوتے ہیں، اور بستر عائشہ پر ہمیشہ جلوہ گری ہوا کرتی ہے۔ یہ شان ہے بستر عائشہ کی، جس کے مقدس بستر کی یہ شان ہو، اس ہستی کی عظمت کا ذکر کون کر سکے؟ آقا فرماتے عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے، یعنی جیسے سب کھانوں کا سردار جو ہے وہ سرید ہے، ویسے اماں عائشہ کو بیوی ہونے کے اعتبار سے سارے شوہروں کی عورتوں پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ام المومنین کی شان بڑی۔ بس اتنا جاتے جاتے کہہ دوں، حضور سے عشق کرو، عبادت کرو، وضو کی پابندی کرو اور یہ حالت کی وادی سے نکلو۔ اپنے بچوں کو قرآن بناؤ، عالم بھی بناؤ، قاری بھی بناؤ، لیکن APS ڈاکٹر ٹیچر انجینئر بناؤ۔ اور اگر کہتے ہو ہم غریب ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، 8 گھنٹے محنت کرنے کی بجائے 16 گھنٹے محنت کرنا پڑے، 16 گھنٹے محنت کرو۔ اپنے بچوں کو جاہل مت رکھو، چھوٹی چھوٹی عمر میں اپنے بچوں کو کھیتوں میں مت لگا دو، چھوٹی عمر میں اپنے بچوں کو کام سے مت لگا دو، اس لیے کہ تمہارے بچے بے منہ کی گائے کی طرح ہے، جس کھوٹے سے باندھنا چاہو گے باندھ دو گے، لیکن آج تم نے اپنے بچوں پہ ظلم کیا، خود قبر میں تمہیں کبھی ماں کرے گی۔ بچوں چھوٹی کو کام سے مت لگاؤ، بلکہ ان کو کی عمر میں پڑھ لو اور بہت پڑھنے دو اور پڑھنے دو۔ صرف سال اگر ایجوکیشن محنت کر لو گے، انشاءاللہ پوری دنیا کا مستقبل ہمارا ہوگا۔ رسول اللہ نے جو انقلاب برپا کیا تھا 23 سال کی قلیل مدت میں، وہ علم انقلاب تھا۔ ہم بھی علم کی دنیا میں توجہ کریں اور محنت کریں۔ ہمارے مہاراجا کے سادات نے، مہاراجا کے بزرگوں نے یہ نعرہ لگایا، آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، اس لیے اگر آدھی روٹی کھانا پڑے آدھی روٹی کھاؤ، بھوکے رہنا پڑے بھوکے رہو، لیکن اپنے بچوں کو تعلیم دلواؤ، 10ویں 12 رک رکھ بلکہ سے تعلیم دو۔ میں اپنی بہنوں کو کہتا ہوں، میری ماں بہنوں تمہیں محنت پڑے کرو، مستی کرنا پڑے کرو، لیکن اپنے کو جاہل مت رہنے دو، علم کی طرف پیش قدمی کرو۔ اللہ سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو اللہ معاف فرمائے۔ میں ڈاکٹر صاحب کے چند مصروں پر اپنی گفتگو ختم کر دوں جو میری پوری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، بزم ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو با کر دے، دہر میں اس نے محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ابھی جلسہ ختم نہیں ہوا، ابھی جلسہ ختم نہیں ہوا، اس لیے آپ سب بیٹھے رہیں گے
क्योंकि जलसे वाले बेचारे इतनी मेहनत करते कई कई दिन से, तब ऐसा जलसा सजता है। अगर आप उठ करके चले जाएंगे, हंगामा करेंगे तो अच्छी बात नहीं। अलबत्ता मुझे सुबह से फ्लाइट पकड़ी, इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप ना करें, आप बैठे रहें, हमें जान खामोश चले जाएंगे, आपकी बेईमानी होगी। कितने वादा करते हैं कि कोई नहीं उठेगा, वादा करें तो कितने लोग। मैं देखना चाहता हूँ मेरी पूरी तकरीर पे कौन अमल करेगा। भाई एक जुमले पे अगर आप अमल नहीं करेंगे तो सवा घंटे की तकरीर पे कैसे अमल करेंगे? बोलो कोई उठेगा भी यहाँ से? मेरे पीछे कोई दौड़ कर आएगा? मुझे खामोशी से जाने देंगे ना इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। ये किताब